بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ حسن و صورت اور مال و اولاد کی کثرت بھی بے شمار عطا فرمائی، بے شمار مویشی، کھیت و باغات وغیرہ، آپ ہر چیز کے مالک تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزند اس کے نیچے دب کر مر گئے۔ تمام جانور، جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں، سب کی سب مر گئی۔ تمام کھیت اور باغات برباد ہو گئے۔ آپ کو جب ان چیزوں کی ہلاک و برباد ہو جانے کا علم ہوا تو آپ حمد الہی کرتے ہوئے اور شکر بجا لاتے ہوئے فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ بیمار پڑ گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے ابلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی، جن کا نام رحمت بنت افرائیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سال ہا سال آپ کا یہی حال رہا، اور آپ کے ابلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے آپ بڑی تکلیف میں رہے۔ اب یہاں بھی ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کو کوڑ کی بیماری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو کوڑ کی بیماری تھی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سراسر بالکل غلط بات ہے۔ ہرگز آپ یا کوئی بھی نبی کسی کو بھی کوڑ کی بیماری نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہو، کیونکہ انبیاء کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی اشاعت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگے گی تو تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا ہو؟ الغرض حضرت ایوب ہرگز کوڑ کی بیماری میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ ابلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھی، جس سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے، اور آپ برابر کے صابر و شاکر رہے۔ تو آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے ایک یوں دعا مانگی کہ اے رب، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو تمام مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور ارحم الراحمین نے یہ حکم دیا، اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، تو آپ کے قدم مارتے ہی ایک چشمہ نمودار ہوا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا اور بہت شیریں اور بہت ہی لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور، ظاہر میں نور ہی نور، آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی تمام اولاد دوبارہ زندہ ہو گئی، آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخش دی گئی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان سب کچھ آپ کو مل گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ جو آپ کا مال و دولت تھا، اس سے کہیں زیادہ آپ کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ عطا فرمایا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔
اس پر غصے میں آ کر آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو 100 ادرے مارنے کی قسم کھاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ایوب 100 تینکوں کی جھاڑیوں سے ایک مرتبہ ہی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ بے شک ہم نے اس ایوب کو صابر یعنی صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ خدا کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والا ہے۔ الغرض کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس امتحان میں پورے کے پورے کامیاب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح آپ کو سرفراز فرمایا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔